بعض لوگ یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک لفظ ہے اشہد ان علی ولی اللہ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ اللہ کے ولی ہیں، صرف ولی نہیں ولیوں کے سردار ہیں۔ ہر سچ بات کا اضافہ اذان میں تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ سب سے پہلا اعتراض انہوں نے علی ولی اللہ کے حوالے سے کیا ہے، اور یہ اعتراض صرف ان کا ہی نہیں ہے بلکہ ان سے آنے والے جو پہلے علماء تھے اور ان کے بعد والے علماء بھی بار بار انہی اعتراضات کو لاتے ہیں کہ علی ولی اللہ شیعہ حضرات اپنی اذان میں کہتے ہیں۔ اس حوالے سے شیعہ علماء میں دو مختلف نظریات ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جزء اذان ہے اور ایک نظریہ یہ ہے کہ جزء اذان نہیں۔ ہم اس رائے کو لے کے چلیں گے جو جزء اذان نہیں مانتا ہے علی ولی اللہ کو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اذان کا جز نہیں تو اس کے باوجود شیعہ حضرات علی ولی اللہ اپنی اذان میں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے اس سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ یہ میرے پاس المصنف ہے ابن ابی شیبہ کی، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 337 اور 338 ہیں۔ اس میں انہوں نے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ جو صحابہ اور تابعین اور علماء اہل سنت میں سے وہ حضرات جو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان بھی آپ کچھ کلمات ایکسٹرا کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ اذان اور اقامت کا حصہ نہ ہو۔ یہ مقدمہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے سلیمان بن سرد الخزاعی یہ بہت بڑے صحابی تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے طلب کیا تھا۔ ان سے روایت نقل کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ اذان دیا کرتے تھے تو یہ اپنی جو حاجت ہوتی تھی، اپنی جو کچھ چیزیں ہوتی تھیں جو انہیں کہنی ہوتی تھیں، تو یہ اپنے غلام کو اذان کے درمیان ان چیزوں کو کہہ دیا کرتے تھے۔ دوسری روایت حسن البصری سے ہے، اور یہ حسن البصری سے روایت یہ کہی گئی ہے کہ حسن البصری اس بات کو برا نہیں سمجھتے تھے کہ اذان میں کچھ کلام کیا جائے، اذان کے درمیان جس میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر میں ایک دم سے کہوں کہ آپ فلاں چیز کو ہٹا دیجیے، تو میں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کا نام حسن ہے، میں کہوں حسن آپ اس چیز کو ہٹا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر میں اذان کو جاری رکھوں، تو یہ چیز بالکل صحیح تھی، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ تیسری روایت جو ہے وہ قتادہ سے منقول ہے، اور ان سے بھی یہ تھا کہ وہ بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ دوران اذان کچھ کلمات کہہ بھی دیا کرتے تھے جو حاجت کے لیے ہوتے تھے۔ چوتھی روایت عطا سے منقول ہے، اور عطا سے بھی اسی عنوان کی ہے کہ یہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے کہ مؤذن جو اذان دینے والا ہے وہ اذان یا اقامت میں کوئی کلام کہے۔ اور پانچویں روایت ہشام بن عروہ سے ہے، وہ اپنے بابا کا عمل نقل کر رہے ہیں، عروہ بن زبیر جو زبیر کے بیٹے ہیں، کہ وہ اذان کے درمیان کلام کیا کرتے تھے۔ تو بات اب یہ ثابت ہوئی کہ اذان کے درمیان خود کچھ کلام کرنا فی نفس ہی اذان کو باطل نہیں کرتا، اگرچہ وہ اذان کا جز بھی نہ ہو۔ یہ مقدمہ آپ لوگ کے لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یعنی علماء اہل سنت صحابی ہو گئے، تابعین ہو گئے، وہ اس عقیدے کے اور وہ اس فکر اور نظریے کے حامل تھے۔ تو اب جو شیعہ علماء علی ولی اللہ کو جائز قرار دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اگر آپ کچھ اضافی کلمے کہہ دیں جو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ اذان اور اقامت کا حصہ نہیں، تو ان کلمات کو کہنا صحیح ہے۔ چنانچہ اس فکر کے تحت ہمارے سامنے یہ آیت اللہ سستانی کی منہاج الصالحین ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 171 ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ یعنی علی ولی اللہ کی گواہی ہو، تیسری گواہی جو دی جاتی ہے اذان اور اقامت میں، یا درود پڑھا جاتا ہے یعنی رسول اللہ کے بعد، چنانچہ درود بھی اذان کا حصہ نہیں، لیکن درود پڑھنا اذان میں رسول اللہ کے نام کے بعد یا علی ولی اللہ کہنا، اس کو کہنے میں فی نفس ہی یعنی کوئی مسئلہ نہیں، مستحب ہے اس کو کہنا، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جزء اذان نہیں۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ شیعہ علماء میں سے مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ جزء اذان نہیں، اگرچہ بعض علماء، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ اپنے دلائل ہیں کہ وہ جزء اذان سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک سیف سائڈ لے کے چل رہے ہیں، ایک ایسا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہر کسی کے لیے اپلیکیبل ہو اور ہر کسی کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔ اب آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کی جانب۔ یہ ہمارے سامنے مالک بن انس کی کتاب ہے الموطا، صفحہ نمبر اس کا 73 ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ عمر کا جو مؤذن تھا وہ آتا ہے اور عمر بن الخطاب کو
نماز فجر کے لیے، صبح کی نماز کے لیے جگانے آتا ہے، تو ان کو وہ سویا ہوا پاتا ہے. جب وہ سویا ہوا پاتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے وہ سونے سے بہتر ہے. فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ، تو عمر حکم دیتے ہیں مؤذن کو کہ اس کو صبح کی اذان کا حصہ بنانا چاہیے. تو ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ بدعت الصلاۃ خیر من النوم معطا کی اس روایت کے مطابق، اور صرف یہ المعطا میں نہیں ہے بلکہ اور بھی اس کو علماء نقل کرتے ہیں، اور بھی علماء نے ان قسم کی روایتوں کو نقل کیا ہے. دارالقطنی ہو گئے اور دیگر ہو گئے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہے عمر کی جانب سے. تو مولانا صاحب، جس چیز کو بعد میں اضافہ کیا گیا ہو آپ اس کو جزء اذان سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں شیعہ علماء خود کہتے ہیں کہ یہ جزء اذان نہیں، اور اس پر ہم نے ایک کلام بھی علماء اہل سنت کی نقل کیا، اس پر آپ کو اعتراض ہے. جہاں تک بات امیر المومنین کے ولی اللہ ہونے کی ہے کہ امیر المومنین کیا واقعتاً ولی اللہ ہیں یا نہیں، تو وہ مولانا صاحب کی زبانی آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ مولانا صاحب اس کو برا نہیں سمجھتے بلکہ وہ بھی امیر المومنین کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو اگر شیعہ اس کو بدون جزء اذان اگر اس کو پڑھ بھی دیں تو مولانا صاحب آپ کو کیا اعتراض علمی حوالے سے ہونا چاہیے؟